الحمد لله الذي الدين والصلاة والسلام على رسول الكريم. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. حضرات، یہ سورہ فرقان کے خاتمے کی آیات ہیں. ان میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اللہ کے بندوں کی صفات کیا ہوتی. ارشاد ہوا ہے کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جو لوگ رحمان کے بندے ہیں، جنہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس زمین پر وہ آپ سے آپ نہیں آ گئے، ان کو کسی نے بھیجا ہے اور وہ اس کے بھیجنے ہی سے اس زمین پر آئے. ان کے کردار اور ان کی سیرت میں کبھی تکبر نہیں ہوتا. پہلی بات یہ ارشاد کرتے. تکبر در حقیقت وہ چیز ہے کہ جو تمام تر خوبیوں کو ختم کر دے. اگر کوئی انسان اپنے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار ہے اور وہ دوسروں کو اپنے مقابلے میں حقیر سمجھتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس نے انسانیت کے مجتمع ہونے کی بنیاد ہی کو ختم کر دی. جب تک باہمی احترام، اپنی ذات کے بارے میں عجز کا رویہ نہیں ہوگا، اس وقت تک دو آدمیوں کو بھی آپ ملا نہیں. معاشرہ در حقیقت اسی اصول پر وجود میں آتا ہے کہ ہر فرد یہ محسوس کرے کہ اس کے اندر خامیاں ہیں اور دوسروں کے اندر خوبی ہے. جب صورت یہ پیدا ہو جائے کہ آدمی کو اپنی کوئی خامی نظر نہ آئے، وہ اپنی آنکھ کے شیطیر کو بھی اہمیت نہ دے اور دوسروں کی آنکھ کا تنکا بھی اس کو شیطیر محسوس ہو، تو آپ کسی معاشرے کی صحیح خطوط پر تعمیر نہیں کر سکتے. یہ تو خیر اس کا معاشرتی پہلو. حقیقت کے لحاظ سے دیکھیے تو تب بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی زمین کے اوپر کیا حیثیت. وہ جتنا چاہے اپنے آپ کو بڑا کرے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ عاجز کوئی مخلوق نہیں. اس کا آنا اپنی مرضی سے نہیں ہے، اس کا جانا اپنی مرضی سے نہیں. وہ جو کام کرتا ہے اس میں خود اس کے اپنے معاملات بعض اوقات ایسی صورت اختیار کر لیتے ہیں کہ اس کی بے بسی دیکھنے کی ہوتی ہے. وہ کتنے منصوبے بناتا ہے لیکن کتنے ہیں کہ جو ان میں سے براتے ہیں. کتنی آرزویں کرتا ہے اور کتنی ہے کہ جو ان میں سے پوری ہوتی ہیں. سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں. واقعہ یہ ہے کہ انسان اگر اسی چیز پر نگاہ کرے تو وہ کبھی دوسروں کو حقیر نہیں سمجھ سکتا، اپنے آپ کو تکبر میں مبتلا نہیں کر سکتا.
اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی سب سے پہلی صفت یہی بیان کی ہے کہ الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، کہ رحمان کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو ان کی چال یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ رحمان کی طرف، اس میں کوئی اکڑ، کوئی تبختر، کوئی دوسروں کے لیے حقارت، کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا احساس نمایاں نہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ وہ جب زمین پر چلتے ہیں تو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے، یا یہ ہے کہ کوئی خاص نوعیت کا طریقہ اپنا لیتے ہیں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ آدمی کے چلنے کا انداز، آدمی کے بات کرنے کا انداز اس کے باطن کی کمبازی کرتا۔ اگر اس کے باطن میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کی خشیت ہے، وہ اپنے آپ کو زمین پر کسی کے سامنے جواب دہ سمجھتا ہے، تو پھر اس کے چلنے کا انداز آپ سے آپ فطری طور پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی تکبر کرنے والا آدمی چلا جا رہا ہے، بلکہ ایک متواضع ہستی کا تصور آتا ہے جو غیر معمولی عجز کے ساتھ اپنے آپ کو خدا کی زمین پر چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اس دنیا کی زندگی میں ان کو بارہا یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ کوئی بات ان کو کہنی ہے، کوئی بات ان کو منوانی ہے، کوئی نقطہ نظر پیش کرنا ہے، ان کی کوئی رائے ہو سکتی ہے، وہ لوگوں کو دین بتانے کے لیے نکل سکتے ہیں، اور ان سب معاملات میں ایسے لوگوں سے واسطہ پڑ سکتا ہے کہ جو بات کو سنجیدگی سے نہ سنیں، غور نہ کریں، جو جہالت پر اتر آئیں، آگے سے ایسی باتیں کرنا شروع کر دیں کہ جن باتوں کا جواب دے کر آدمی اپنے آپ ہی کو رسوا کرتا ہے، اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اس موقع پر اگر تو وہ یہ سمجھتے ہوں کہ ہمارا کام خیر خواہی ہے، ہماری حد یہی ہے کہ ہم نے دوسرے کو ایک بات سمجھانا چاہیے، سمجھا دی، ہمارا فرض پورا ہو گیا، اس سے بڑھ کر ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تو پھر اس سے لازمی طور پر یہ کردار وجود میں آتا ہے کہ وہ الجھتے نہیں، دوسروں کا گریبان نہیں پکڑتے، ان کے منہ میں کف نہیں بھراتا، وہ معمولی اختلافات پر دوسرے کو کافر و مشرک نہیں قرار دیتے، بلکہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنی بات سمجھائیں، اپنا نقطہ نظر واضح کریں، کسی کے دل میں اگر بات اتر جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر کوئی آدمی ان کی بات پر توجہ نہیں کرتا تو پھر اس کے بعد قالوا السلام، وہ صاحب سلامت کہہ کے شائستگی کے ساتھ اپنی راہ لے، کبھی اپنے حدود سے تجاوز نہیں کرتے۔ آپ اگر غور کیجئے تو ہماری روزمرہ کی زندگی میں بہت سے فساد اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم اپنی حدود کا احساس نہیں کرتے۔ ایک کام ہم کو پاؤ بھر کرنا ہوتا ہے، ہم سیر بھر کرتے ہیں، ایک کام ہم کو سیر بھر کرنا ہوتا ہے، ہم پاؤ بھر بھی نہیں کرتے۔ جس جگہ پر ہمیں اپنے اختیار کو استعمال کرنا ہوتا ہے وہاں ہم کرتے نہیں ہیں، جس جگہ نہیں کرنا ہوتا اس میں حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ کسی کو کوئی بات سمجھاتے وقت ہم یہ کبھی خیال نہیں کرتے کہ اس کے بھی کوئی جذبات ہو سکتے ہیں، اس کے کوئی احساسات ہو سکتے ہیں، ہمیں شائستگی کے ساتھ اپنا نقطہ نظر بیان کرنا چاہیے۔ اختلاف کے موقع پر ہم یہ جانتے ہی نہیں کہ اس کے آداب کیا ہیں۔ ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ہر اختلاف مخالفت اور عناد سے شروع ہوتا ہے۔ ہمیں جو ہی محسوس ہوتا ہے کہ کسی آدمی کی رائے ہماری رائے سے مختلف ہے تو پھر آستین چڑھانے سے ہمیں کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ قرآن مجید نے اللہ کے بندوں کا جو وصف بتایا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی بات کہتے ہیں، اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں، عام معاملات میں، میاں اور بیوی کے معاملات ہوں، ماں اور بیٹے کے معاملات ہوں، گھر در کی عمومی ذمہ داریوں کا مسئلہ ہو، وہ کوئی لیڈر ہوں اور دوسروں کو بات سمجھانا چاہتے ہوں، وہ دین کی بات دوسروں کے ساتھ پہنچانا چاہتے ہوں، وہ لوگوں کو کوئی خیر کی دعوت دینا چاہتے ہوں، کوئی بھی مسئلہ ہو، ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات کہتے ہیں، دلیل کے ساتھ کہتے ہیں، شائستگی کے ساتھ کہتے ہیں۔ اپنی بات کہنے کے بعد اگر یہ محسوس کریں کہ دوسرا جہالت پر اتر آیا ہے تو پھر صاحب سلامت کہہ کے اپنی راہ لیتے ہیں، اپنی منزل کو کبھی پھوٹا نہیں کرتے۔ ان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ محسوس کر لیں کہ ایک کانٹا خامخواہ الجھنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ اپنے دامن کا اتنا حصہ پھاڑ کر اس کانٹے کے حوالے کر دیتے ہیں کہ تم اس سے الجھتے رہو، ہم اپنی راہ لیتے ہیں۔ اس مزاج کے ساتھ خدا کے بندے خدا کی زمین پر چلتے ہیں۔ تو فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یعنی ان کا مزاج اور ان کی طبیعت یہ ہوتی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ان اوصاف کو آپ سنیے اور یہ دیکھیے کہ ایک مومن کی حیثیت سے ایک شخص کا کردار اور اس کی سیرت کیا ہونی چاہیے، اور ہمارے ہاں مذہبی لوگوں میں، دین کے علمبرداروں میں بھی ان میں سے کتنی صفات ہیں کہ جو فی الواقع پائی جاتی۔ ہر مسلمان اصلاً ایک مذہبی ہے، جب اس نے یہ مان لیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول سمجھتا ہے تو اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ پھر وہ کوئی سرکشی کا رویہ نہیں اختیار کر سکتا۔ اس کا کام یہ ہے کہ وہ بات کو سمجھے، اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے، لیکن دین کا صحیح تصور اگر نگاہ میں نہ ہو
تو بعض اوقات آدمی بہت سے کام کرتا رہتا ہے جو اپنانے کی چیزیں ان کو نہیں اپناتا۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے بندوں کا کردار اور ان کی صفات کیا ہوتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیے، ہمارے ہاں مذہبی جھگڑے، ہمارے ہاں دینی فسادات، ہمارے یہاں مسجدوں کے مناقشے، ہمارے یہاں علماء کے باہمی مخالفتیں کیوں وجود میں آتی؟ ہم آداب کا احساس نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں یہ چیز ہی نہیں ہوتی کہ بات کہاں تک کہنی ہے اور کہاں خاموشی اختیار کرنی ہے، ہماری ذمہ داری کتنی ہے اور کتنی ہماری ذمہ داری نہیں۔ ہم اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہیں۔ فرض کر لیجئے کہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ ایک شخص کی رائے صحیح نہیں، تو آپ دلیل کے ساتھ بیان کر دیجئے کہ میرے خیال میں آپ کی رائے میں یہ غلطی ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر کوئی فتویٰ دینا، کوئی لازماً کسی کو مجبور کرنے کی کوشش کرنا، ظاہر ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جب معاشرے کے اندر پیدا ہو جائے گی تو دوسرا بھی عزت نفس کا تحفظ کرنے پر آ جائے گا، پھر گالی گلوچ بھی ہوگی، پھر بری بلی باتیں بھی ہوں گی، پھر ہر چیز کا دامن تار تار ہو جائے گا۔ کسی شخص کو آپ کسی قاعدے ضابطے میں نہیں رکھ سکتے۔ اب اس کے بعد یہ کہا کہ یہ تو وہ ان کی زندگی ہے کہ جو تم شب و روز میں دیکھتے ہو، یعنی وہ دنیا کے اندر ایک نہایت ہی عاجز بندے کی حیثیت سے زندگی بسر کرتے ہیں، اپنی بات پورے اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں، کسی دوسرے کو حقیر نہیں سمجھتے، اپنا نقطہ نظر بیان کرنے پہ اکتفا کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا ہے ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ شائستگی کے ساتھ اپنی بات کہیں اور اس کے بعد اپنی راہ لیں۔ اور ان کی راتیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیام، ان کی راتیں اپنے پروردگار کے حضور میں سجدہ کرتے اور قیام کرتے ہوئے گزرتی۔ ظاہر بات ہے کہ یہ چیز جب تک بندہ مومن کے اندر نہیں ہوگی اس کے دن میں روشنی نہیں آ سکتی۔ رات اگر کسی آدمی نے اپنی تاریک کر لی ہے تو اس کا دن بھی تاریک ہے۔ اسی وجہ سے یہ ایک بالکل قطعی بات ہے کہ جب تک کوئی خدا کا بندہ رات کی تاریکیوں میں اپنے رب سے اپنا تعلق استوار نہیں کرتا، جس وقت اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا اس وقت وہ اپنا سر اپنے مالک کے سامنے نہیں ڈالتا، جب دنیا ساری سوئی ہوئی ہوتی ہے اس وقت جاگ کر نہیں اٹھتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے دل کی صفائی کا صحیح احساس نہیں۔ یہ جو رات کے وقت اٹھنا ہے اور رات وقت اٹھ کر اپنے رب کو یاد کرنا ہے، یہ در حقیقت یوں سمجھ لیجئے کہ آدمی میں اخلاص پیدا کرنے کا ایک کیمیا نسخہ۔ ہم جتنے بھی عبادات کرتے ہیں اپنے رب کو بھی یاد کرتے ہیں، اس میں بہت کچھ ریا کے عناصر شامل ہو جاتے ہیں۔ بہت سے مواقع کے اوپر آدمی محسوس کرتا ہے کہ اس نے کچھ دل کی آمادگی کے ساتھ یہ کام نہیں کیا، لیکن رات کی عبادت وہ واحد عبادت ہے کہ جو جب وجود میں آئے گی کامل اخلاص کے ساتھ وجود۔ بہرحال وہ وقت ہوتا ہے کہ جس میں انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ یا آسمان کے تارے اسے دیکھ رہے ہیں، یا شب کی تاریکی اسے دیکھ رہی ہے، یا اس کا پروردگار اسے دیکھ رہا ہے۔ اس صورتحال میں وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر جو اعلیٰ ترین لوگ پیدا ہوئے ہیں یہ واقعہ ہے کہ ان کی صفت یہی رہی ہے کہ ان کے دن اللہ کی راہ میں جہاد کرتے گزرے ہیں اور ان کی راتیں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے روتے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے گزری۔ یہ جذبہ و احساس عام آدمی میں بھی ہونا چاہیے اور سب سے بڑھ کر لیڈروں کے اندر ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں جو ہمارے لیڈر بالکل ختم ہو گئے، ان کے اندر سیرت و کردار کی خوبیاں ختم ہو گئیں، وہ صرف مصنوعی قسم کے لوگ بن کر رہ گئے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی راتیں اپنے مالک کے سامنے نہیں جاتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی جو وقت حقیقت میں دل کو منور کرنے کا ہے وہ سو کر گزار دے اور پھر اس کے اندر کوئی اعلیٰ درجے کی چیز پیدا ہو؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ اپنی راتیں اپنے پروردگار کے لیے سجود میں اور قیام میں گزارتے ہیں۔ ان کو جب موقع ملتا ہے وہ اٹھتے ہیں، اپنے مالک کو یاد کرتے ہیں، مالک کی یاد ان کے سینے کے اندر جاگونی ہو جاتی۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یہی چراغ ہے کہ جو اپنے دل کے طاق پر رکھ لیا ہے، اسی کی روشنی میں وہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کو مشکل پیش آتی ہے تو اپنے رب کے سامنے سر ڈالتے ہیں، ان کے لیے رکاوٹیں آتی ہیں تو اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وہ بڑی بڑی مہمات کو اسی بنیاد پر سر کر لیتے ہیں۔ وہ دن کے وقتوں میں اپنے رب کی دی ہوئی قوتوں اور صلاحیتوں کو بھرپور طریقے پر استعمال کرتے ہیں اور ایک عاجز بندے کی حیثیت سے اپنا کردار انجام دیتے ہیں، اور رات کو اپنے مالک کے سامنے سر ڈال دیتے ہیں، اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اس کو فریاد رس سمجھتے ہیں، اس سے مدد کے لیے التجا کرتے ہیں۔ یہ چیز ان کی شخصیت میں ایک ایسا اعلیٰ توازن پیدا کرتی ہے کہ جس کی نظیر پھر آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر نہیں ملتی۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یہ وہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت سے واقف ہیں کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں، اس کو بہرحال ایک دن ختم ہو جانا۔ اس کائنات کے پروردگار نے یہاں اس لیے نہیں ان کو بھیجا کہ وہ کھائیں پییں اور کھانے پینے کے بعد ڈکار لے کے واپس آ جائیں، اس لیے بھیجا ہے کہ ان کو وہ آزمائے اور یہ دیکھے
کہ وہ یہاں پا کر اس کے شکر گزار بندے بنتے ہیں یا ناشکر کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ جب راتوں کو جاگتے ہیں، وہ جب اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، وہ جب قیام کرتے ہیں، وہ جب سجدہ کرتے ہیں، تو اس احساس کے ساتھ یہ سب کرتے ہیں کہ ان کا پروردگار انہیں جہنم کے عذاب سے بچائے۔ یہ محرک کی اصلاح۔ اگر آپ دنیا کے اندر کسی انسان کے سامنے کوئی بڑی سے بڑی چیز بھی رکھتے ہیں تو واقعہ یہ ہے کہ تھوڑے تجزیے کے بعد معلوم ہوگا کہ وہ بالکل عارضی اور بالکل ناپائیدار چیز۔ حقیقی چیز کیا ہے؟ حقیقی چیز وہی ہے جس کو اللہ کے رسولوں نے بتایا ہے کہ آدمی آخرت کے لیے جیے، دنیا کی زندگی کے بارے میں سمجھ لے کہ یہ عارضی، اس کو ایک دن ختم ہو جانا ہے اور مجھے اپنے مالک کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ جو ہی یہ چیز اس کے ذہن میں پیدا ہو جائے گی، پھر اس کے بعد یہ واقعہ ہے کہ وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہر لمحے یہ محسوس کرے گا کہ جنت کو پانے کی کوئی تغودو کہیں رہ نہ جائے اور جہنم سے بچنے کے لیے کوئی چیز ایسی نہ ہو کہ جو وہ کرے۔ یہ چیز اس کے اندر پیدا ہوگی۔ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا۔ اب کے بعد فرمایا کہ ان کو اس بات کا شعور ہوتا ہے، بہت اچھی طرح شعور ہوتا ہے کہ جہنم کا عذاب کوئی معمولی چیز نہیں، یہ اگر لاحق ہو گیا تو پھر اس سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر معمولی تکلیف، معمولی تشدد، معمولی درجے کا کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کے لیے جینا مشکل ہوگا۔ یہ حقیقت ہے کہ آپ دنیا میں کسی بڑے سے بڑے آدمی کو جو بہت اینٹتا ہو، بہت تکبر کا اظہار کرتا ہو، کوئی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو، کسی حقیقی خطرے سے آگاہ کرتے، اس کے بعد وہ اپنی سٹی بھول جائے گا، ساری دانشوری ختم ہو کر رہ جائے گی، بات سننے کے لیے فوراً تیار ہو جائے گا۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس کائنات کے پروردگار نے امتحان یہ کیا ہے کہ ایک بہت بڑی حقیقت جو آگے پیش آنے والی ہے اس کو ہماری نگاہوں سے اوجھل کر دیں، کیونکہ وہ سامنے نظر نہیں آتی۔ آدمی سمجھتا ہے کہ وہ ٹالے رکھے گا، لیکن میں عرض کرتا ہوں آپ سے کہ آدمی اس معاملے میں شبہ میں مبتلا ہو سکتا ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ اس دنیا کے اندر سب سے بڑی حقیقت بہت، ہم اس دنیا میں جب آنکھ کھولتے ہیں تو یہ جانتے ہیں کہ جو ہم سے پہلے تھے وہ چلے گئے، اور یہ دیکھتے ہیں کہ جو اب ہیں وہ آہستہ آہستہ جا رہے ہیں، اور اس معاملے میں ہمیں کوئی شبہ نہیں ہوتا کہ ایک دن ہم کو بھی رخصت ہو جائے۔ تو ایک عاقل آدمی تو بہرحال غور کرتا ہے کہ رخصت ہو جانا ہے تو کہاں جانا ہے، اور اگر وہ یہ بات جان لیتا ہے کہ دنیا کے نظام کا تقاضا یہی ہے کہ اس کائنات کا پروردگار ایک یوم عدل قائم کرے اور اس دن وہ نیکوکاروں کو ان کے انجام تک پہنچائے اور بدکاروں کو ان کے انجام تک پہنچائے، تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ جہنم کے معاملے میں بے خوف ہو کر بیٹھا۔ قرآن مجید نے ایک دوسرے مقام پر بہت خوبی کے ساتھ انسان کے اس غور و فکر کو بیان کیا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ خدا کے بندے جب کائنات میں غور کرتے ہیں تو وہ اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ یہ دنیا یوں ہی نہیں بنی، اس کا کوئی مقصد ہے۔ وہ کہتے ہیں، کائنات پر غور کر کے یہ کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ہمارے پروردگار آپ نے اس کو عبث نہیں بنایا، یہ کھیل نہیں ہے، اس کو بہرحال ایک نتیجے پر پہنچنا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آدمی جب اس کائنات پر غور کرے گا، دیانتداری کے ساتھ غور کرے گا، تو وہ اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ یہ بے مقصد نہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ جب وہ یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ یہ بے مقصد نہیں ہے، تو پھر یہ بات بھی ان پر واضح ہو جاتی ہے کہ اس کائنات کا پروردگار اس سے پاک ہے کہ وہ کوئی کھیل کھیلے۔ وہ تو جو کام کرے گا اپنی حکمت کے تحت کرے گا، کسی مقصد کے لیے کرے گا، کسی غائب کے لیے کرے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سبحانک، اے پروردگار تو پاک ہے، اس سے پاک ہے کہ تو کوئی کام عبث کرے، تو کوئی کام باطل کرے، تو جو کام بھی کرتا ہے غیر معمولی حکمت کے ساتھ کسی نتیجے کو نکالنے کے لیے کرتا ہے۔ تیری حکمتوں کا تو اس دنیا میں شمار کرنا مشکل ہے، اور معلوم نہیں اس کے کیا پہلو ہیں کہ جو آگے ہمارے سامنے آئیں گے۔ یہ وہ احساس کرتے ہیں، اور جب احساس کرتے ہیں تو آپ سے آپ اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ اگر وہ واقعی صاحب حکمت ہے اور اگر اس نے کوئی کام بے مقصد نہیں کیا تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مظلوم کو اور ظالم کو ایک جگہ کر دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نیکی کی دعوت دینے والوں کو اور بدی کے علمبرداروں کو ایک جگہ کر دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا میں خیر و امن کے علمبرداروں کو اور دنیا کو فساد کے کنارے پہنچانے والوں کو ایک جیسا کرے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر بہرحال وہ ایک دن لائے گا کہ جس دن وہ سارے معاملات کو انجام تک پہنچائے گا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ فقنا عذاب النار، پروردگار یہ حقیقت ہے کہ وہ آگ کا عذاب ہوگا اور ہم اس سے بچنے کے لیے آپ سے دعا کر تمنا کر سکیں۔ یہی بات یہاں ارشاد فرمائی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پروردگار جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے، بے شک تیرا عذاب بڑی چٹی، اگر کسی کو یہ پڑ گئی تو پھر وہ اس سے اپنے آپ کو نکال نہیں سکے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو ایک بار لاحق ہو گئی تو کوئی آدمی بھی اس سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکے گا۔ یہ جرمانہ وہ ہے اور یہ وہ تاوان ہے کہ کسی پر عائد ہو گیا تو اس سے بچنے کی کوئی راہ نہیں ہوگی۔
انہا ساعت مستقرم و مقامہ، یہ ان کے اس شعور کو بیان کیا ہے کہ وہ یہ جانتے ہوتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی جگہ نہیں. کوئی آدمی یہ نہیں سوچ سکتا کہ چلیے 2 دن ہم وہاں سیر و سفری کر لیں گے. وہ ایسا برا مقام ہے اور ایسا برا مستقر ہے کہ کوئی آدمی بقائمی ہوش و حواس اس کو خریدنے کی گزارش نہیں کرتا، اس سے بچنے ہی کی صحیح کرے گا. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. اب یہ فرمایا کہ اس جہنم سے بچنے والے اپنی زندگی کس طریقے سے بسر کرتے ہیں. پہلے ان کا وہ کردار بیان کیا جو دوسروں کے لیے سامنے آتا ہے، اب وہ کردار بیان کیا جا رہا ہے جو ان کی اپنی ذات میں وجود پذیر ہوتا ہے. اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آدمی دنیا کے مال کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرتا ہے. پہلی چیز تو یہ کہ کیا وہ اس کا طالب ہے. اگر وہ اس کا طالب ہی ہو کر رہ گیا ہے تو پھر آپ کوئی خیر کی بات اس کو نہیں سمجھا سکتے. دوسری چیز یہ ہے کہ پانے کے بعد اس کا رویہ کیا ہے. یہاں اس کو بیان کیا، فرمایا کہ ان کو اللہ اگر دیتا ہے تو وہ نہ تو اسراف کرتے یعنی فضول جگہوں پر خرچ کرتے اور نہ بخیل ہو جاتے. ان کا رویہ کانا بینا ذالے کا قوامہ، ان کے درمیان کا رویہ ہوتا. وہ ایک نہایت ہی معتدل مزاج شخصیت کے مالک ہوتے ہیں. ان کو اللہ جو کچھ دیتا ہے نہ اس میں نمائش کا عنصر پیدا ہوتا ہے نہ اس کا بیجا صرف ہوتا ہے. وہ اگر دیکھتے ہیں کہ کہیں خرچ کرنا ہے تو دریغ نہیں کرتے، اور اگر محسوس کرتے ہیں کہ وہ خرچ کرنے کی جگہ نہیں ہے تو ان کا ہاتھ سیدھتے. ان کے خرچ کرنے اور ان کے روکنے دونوں کے پیچھے اصول ہوتے. بخل ان کو روکنے کا باعث نہیں بنتا اور فضولیات ان کو خرچ کرنے کا باعث نہیں بنتا. وہ جب کسی چیز کے معاملے میں خرچ کرتے ہیں تو سوچ سمجھ کر، جان بوجھ کر، یہ اندازہ کر کے کہ وہ خدا کے بندے ہیں اور زمین پر جو کچھ ان کو ملا ہے وہ اللہ کی نعمت ہے، تب وہ خدا کی راہ میں خرچ کرتے. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون. اور یہ صفت ان کے اندر ہوتی ہے کہ وہ خدا کے سوا کسی اور کو اپنا الہ نہیں کرتے. یہ ان کے عقیدے کو گیا، خدا کے سوا کسی اور کو اپنا الہ نہیں. وہ یہ جانتے ہوتے ہیں کہ زمین پر ایک ہی ہستی ہے اور آسمان میں ایک ہی ہستی ہے کہ جس کو اپنا الہ قرار دیتے. وہی ہے کہ جس سے انہیں متعلق ہونا چاہیے، وہی ہے کہ جس کے سامنے ان کو سر ڈالنا چاہیے، وہی ہے کہ جس کے وہ بندے ہیں، وہی ہے کہ جو ان کے کام آئے گا. اور کسی کا یہ یارہ نہیں ہے کہ وہ پکڑے تو انہیں بچاتے. یہ وہ جانتے ہوتے اور اس احساس کے ساتھ وہ اپنے پروردگار کی بندگی کرتے ہیں. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کسی بندہ مومن پر ان سے تعدی ہو جائے، ان سے زیادتی ہو جائے. یہ نہیں ہوتا کہ مومنوں کی گردنوں پر ان کے ہاتھ اٹھنے لگ جائیں. وہ فساد کرنے والے نہیں ہوتے، وہ دوسروں کو قتل کرنے والے نہیں ہوتے، وہ ان کی جان کے لاگو ہونے والے نہیں ہوتے، وہ تو خیرخواہ ہوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین والنتی، دین خیرخواہی کا نام. یہ خیرخواہی ان کی ہر روش میں ہوتی ہے. اور جب وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس زمین کے اوپر انہیں دوسرے انسانوں کا خیرخواہ ہو کر رہنا ہے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کی زبان جس سے خیرخواہی صادر ہونا چاہیے اور ان کا ہاتھ جس سے خیرخواہی صادر ہونا چاہیے وہ دوسروں کی گردنوں تک پہنچے، ان کے گریبانوں تک پہنچے، ان کے مالوں تک پہنچے، ان کی عزتوں تک پہنچے. وہ ان کی حفاظت کرنے والے بنتے رہتے. ان کے اندر یہ قومی کردار وجود میں آتا ہے کہ وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہمارا بھائی ہے، اس کی عزت ہماری عزت ہے، اس کی جان ہماری جان ہے، اس کا مال ہمارا مال ہے. ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے اور ہمیں ہر حال میں اس کی مدد اور اس کی آنت کرنی ہے. یہ جذبہ ان کے اندر پیدا ہوتا ہے. اور پھر ولا یزنون، بدکاری کے کاموں کے وہ قریب نہیں کرتے. ان کی زندگی ایک صالح زندگی ہوتی ہے. یہ واقعہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ جب کبھی انسان خدا سے غافل ہوتا ہے تو یا تو وہ اس پہلو سے حدود سے تجاوز کرتا ہے یا دوسرے انسانوں پر تعدی اور ظلم کرنے میں حدود سے تجاوز کرتا ہے، یا اس کی نفرت کی جبلت اس پر غالب آ جاتی ہے یا اس کی جنس کی جبلت اس پر غالب آ جاتی ہے. جس نے ان دونوں پر پہرے بٹھا لیے اس نے اپنے کردار اور سیرت کو مضبوط کر. شیطان ہمیشہ یہیں سے نقب لگاتا ہے اور یہاں اگر آدمی اب بند باندھ لے تو سمجھیے کہ اس نے اپنے آپ کو بچانے کا آخری درجے میں سامان کر لیا. اب یہ ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، کہ جو آدمی ان چیزوں سے نہیں بچتا ہے اور ایک بندہ مومن کی حیثیت سے ان تمام معاملات کا خیال نہیں رکھتا ہے، وہ نہیں جانتا کہ وہ اگر یہی کام کرتا رہا تو اس کا انجام کیا ہوگا. انجام سے بے خبری ہے کہ جو ان چیزوں کے اندر آدمی کو مبتلا کر دیتی ہے، اور انجام کا خیال ہے کہ جو ان چیزوں کے معاملے میں آدمی کو بہت ہی زیادہ مطاعت بہتات، ہر چیز کا خیال رکھنے والا اور ہر چیز کا اندیشہ رکھنے والا بنا دیتا ہے. یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ
وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانًا، فرمایا کہ جو آدمی یہ چیزیں اختیار نہیں کرتا اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر وہ مومن ہوتے ہوئے یہ کردار اختیار کرتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دوسروں کو اگر آدھا عذاب ملنا ہے تو اس سے دگنا عذاب، اور وہ اس رسوائی کا شکار ہوگا کہ جس کا وہ یہاں اندازہ نہیں کر سکتا۔ اس نے ایک عہد کیا، اس کے تقاضے پورے نہیں، اس نے ایک بات زبان سے کہی لیکن اس کے مطابق عمل کر کے نہیں دکھایا، اس نے اپنے وجود میں ایمان کا تخم بویا لیکن کبھی اس کی کاشت پر دات نہیں کی، اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ وہ بالکل بےمانی ہو کر رہ گیا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اب اس کے اندر سے ایک رحمت کا پہلو کہ اگر کوئی بندہ ہے مومن یہ کام کرتا رہا ہے، ان چیزوں میں پڑا رہا ہے، اس نے غلط روش اختیار کیے رکھی ہے، لیکن وہ اب رجوع کر لے، وہ اللہ کی ہدایت کو پانے کے بعد نیک اعمال کو اپنا لیتا ہے، وہ اپنے ایمان کو تازہ کر لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی پرانی برائیوں کو بھی دیکھنے میں بدلتا ہے۔ اگر اس نے ایک مرتبہ اپنے پروردگار کی طرف اپنے آپ کو لگا دیا تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ توبہ کرنے والوں کو سینے سے لگانے میں سب سے زیادہ بہتر، بعضا 100 بار اگر توبہ شکست تھی بعضا، لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی اخلاص کے ساتھ کی جانے کے لیے ہے۔ اگر کوئی آدمی سرکشی کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، اللہ کی ہر حد کو توڑتا ہے، تو پہلے یہ ارشاد فرما دیا کہ وہ یہ سمجھ لے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی رسوائی کا شکار ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ بہت کچھ کرنے کے بعد بھی کسی وقت نصیحت حاصل کر لیتا ہے، جب بات واضح ہو جاتی ہے تو پھر اس کی طرف رجوع کرتا ہے، ایمان کو زندہ کرتا ہے اپنے سینے میں، نیک عمل کو اختیار کرتا ہے، تو اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ فَأُولَٰئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِم حسنات، اللہ ان کی برائیوں کو بھی نیک میں بدل دے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ نے آزمائش تو کی ہے، امتحان تو لیا ہے، لیکن وہ بڑی مغفرت فرمانے والے اور بڑا رحم کرنے والے ہیں، بشرطے کہ آدمی اپنے آپ کو ان کی مغفرت اور ان کی رحمت کا مستحق بنا۔ اگر آدمی اپنے آپ کو ان کی مغفرت اور رحمت کا مستحق بنا لے تو پھر ان کا دامن بہت وسیع ہے، کوئی نہیں ہے کہ جس کو وہ اپنے دامن میں پناہ نہ دے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، فرمایا کہ جس نے توبہ کر لی اور جس نے نیک عمل کو اپنا لیا تو پھر اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ اپنے پروردگار ہی کا بندہ بن کر رہے گا اور اپنے پروردگار ہی کے پاس آئے گا اور پروردگار ہی اس کو پناہ دے گا اور پروردگار ہی اس کا ملجا ہوگا، یہ چیز سے سادہ ہو گئے۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، فرمایا کہ اس کے بعد جب یہ احساس ان میں طاری ہو جائے گا، جب وہ واقعتاً آخرت کے لیے جئیں گے، جب وہ یہ سمجھ لیں گے کہ ان کو اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے، تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ معاشرے میں جھوٹ کے گواہ بن کر کھڑے ہو، وہ سچائی کے گواہ بنے۔ بہت جامع الفاظ میں یہ فرمایا کہ سچائی کا گواہ بن کے آدمی کو رہنا چاہیے، یہ ہے بندہ مومن کی شان، اگر آپ 2 لفظوں میں بیان کر سکیں۔ ہر موقع پر ہمیں یہ حادثہ پیش آتا ہے کہ ہم بہرحال یا سچائی کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں یا جھوٹ کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں، زندگی کے معمولی سے معمولی معاملات سے لے کر بڑی بڑی چیزوں تک، یہی چیز ہے کہ جو امتحان کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہے۔ بندہ مومن کا کردار یہ بیان کیا ہے کہ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، وہ کبھی جھوٹ کے گواہ بن کر کھڑے نہیں ہوتے، ہمیشہ سچائی کے گواہ بن کر کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کو معمولی معاملات میں بات کہنی پڑ جائے، ان کو کسی ملازم کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا پڑ جائے، ان کو اپنے کسی ماتحت کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا پڑ جائے، ان کو اپنے ہمسروں کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا پڑ جائے، ان کو کسی وقت کوئی لیڈری کے اور سیاست کے مسائل پیش آ جائیں، بہرحال وہ سچائی کے گواہ، ان کی زبان سے کبھی کوئی خلاف حق بات نہیں نکلتی۔ وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ خدا کی عدالت کے کٹہرے میں اپنے آپ کو کھڑے سمجھ کر جو کچھ بھی کریں اور جو کچھ بھی کہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور بہرحال ان کا دل لبھانے کے لیے معاشرے کے اندر بہت سی غلط چیزیں ان کو کھینچنے والی ہوتی ہیں، اگر کبھی ان کا گزر وہاں سے ہوتا ہے تو بڑی شان اور بڑی وقار سے گزر جاتے ہیں، ان میں کبھی ملوث نہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ معاشرے کے اندر ہر چیز اٹھا کر پھینک دی جائے، بہرحال اس میں لغویات بھی رہیں گی، فضولیات بھی رہیں گی، اس میں شیطان بھی اپنی دکان لگا کر بیٹھے گا۔ بندہ مومن کا کام یہ ہے کہ اذا مروا باللغو مروا کرام، جب کبھی بھی اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آ جائے تو اپنے آپ کو سنبھال کر اپنے مالک کی راہ پر چلتا رہے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور جب کبھی زندگی میں ان کو کوئی خدا کا بندہ ان کے پروردگار کی آیات سناتا ہے، ان کو ان کے پروردگار کی طرف بلاتا ہے، ان کو ہدایت کی روشنی دکھاتا ہے، تو وہ بحث اور مباحثہ کرتے ہوئے اور انکار کرتے ہوئے ٹوٹ نہیں پڑتے، وہ تو اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہتے،
بینا بن کر رہتے ہیں، بات سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، دل میں جاگزی کرتے ہیں، اگر